بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد وسیم سجاد ایڈوکیٹ۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو موجودہ حکومت کی طرف سے وکلاء کے تحفظ اور فلاح و بہبود کے لیے پاس کیے گئے قانون دا لائر ویلفیئر اینڈ پروٹیکشن ایکٹ 2023 کے بارے میں تفصیلاً بتایا جائے گا۔ آیا کہ اس قانون دا لائر ویلفیئر اینڈ پروٹیکشن ایکٹ 2023 کے تحت وکلاء کو کس طرح تحفظ ملے گا اور فلاح و بہبود کی ایسی کون سی سہولیات ہیں جو اس قانون کے تحت وکلاء کو ملیں گی، اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ یہ قانون دو حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ پروٹیکشن آف لائر کو ڈیل کرتا ہے، اور اس قانون کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ویلفیئر آف لائر کو ڈیل کرتا ہے۔ ہم سب سے پہلے اس قانون کے پہلے حصے کو دیکھتے ہیں کہ آیا کہ یہ قانون کس طرح ایک وکیل صاحب کو تحفظ مہیا کرتا ہے۔ اس قانون کے تحت ایک وکیل صاحب کا جو تحفظ ہے وہ 3 لفظوں کے اوپر منحصر ہے، اور وہ 3 لفظ ہیں ایکٹ آف وائلنس۔ اگر کوئی بھی شخص، ادارہ، اتھارٹی کسی وکیل صاحب کے خلاف ایکٹ آف وائلنس سر انجام دے گا تو یہ قانون فوراً اس کے خلاف حرکت میں آئے گا اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس قانون کے تحت جو ایکٹ آف وائلنس ہے اس کو 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی کہ اگر کوئی بھی شخص ایک وکیل صاحب کے خلاف ان 6 ایکٹس میں سے کوئی ایک ایکٹ بھی کرتا ہے تو یہ جو قانون ہے فوراً حرکت میں آئے گا اور اس شخص کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی، اور قانونی کارروائی کر کے وکیل صاحب کو جو ہے وہ قانونی تحفظ دیا جائے گا تاکہ وہ اپنی پیشہ ورانہ جو کام ہے ان کو اچھے طریقے سے سر انجام دے سکے۔ اس قانون کے تحت جو پہلا ایکٹ آف وائلنس ہے اس کے اندر اگر کوئی شخص ایک وکیل صاحب کو ہراس کرتا ہے، اس کو دھمکی دیتا ہے یا اس کے اوپر مجرمانہ تشدد کرتا ہے، اور یہ چیزیں وکیل صاحب کی جو ذاتی زندگی ہے اور پیشہ ورانہ زندگی ہے اس کے اوپر اگر اثر انداز ہوں گی تو یہ قانون اس شخص کے خلاف حرکت میں آئے گا۔ لہٰذا آج کے بعد کوئی بھی شخص ایک وکیل صاحب کو ہراس نہیں کر سکتا، اس کو دھمکی نہیں دے سکتا، اس کے اوپر مجرمانہ تشدد نہیں کر سکتا، اور جو اس کی ذاتی زندگی کو اور اس کی پیشہ ورانہ زندگی کو اثر انداز کرے۔ تو لہذا جو شخص یہ ایکٹ آف وائلنس سر انجام دے گا ایک وکیل صاحب کے خلاف تو یہ قانون اس کے خلاف حرکت میں آ جائے گا۔ اگر کوئی شخص ایک وکیل صاحب کو نقصان پہنچائے، زخم دے یا اس کو کوئی چوٹ پہنچائے، چاہے وہ چوٹ، زخم، نقصان چھوٹا ہو چاہے وہ تفتیش ناک ہو، اور یہ قانون اس شخص کے خلاف حرکت میں آئے گا۔ چاہے ایک وکیل صاحب کو عدالت کی حدود کے اندر زخم، چوٹ یا نقصان پہنچایا جائے، چاہے عدالت کی حدود سے باہر اس کو کسی قسم کا بھی نقصان، چوٹ وغیرہ پہنچائی جائے گی تو یہ جو پروٹیکشن ایکٹ ہے یہ حرکت میں آئے گا اور اس کو شخص کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی اور وکیل صاحب کو جو ہے وہ قانونی تحفظ مہیا کیا جائے گا۔ جو تیسرا ایکٹ آف وائلنس ہے وہ ایک وکیل صاحب کی اپنے کلائنٹ یا سائل کے ساتھ جو ایک کیس کے متعلق گفتگو ہوتی ہے اس کو قانون کے اندر پروٹیکشن ہوتی ہے، اور اس کو ہم پریویلیج کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ کوئی بھی شخص، ادارہ، اتھارٹی کسی وکیل صاحب کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے کلائنٹ سائل سے کی گئی جو کیس کے حوالے سے کی گئی گفتگو ہے اس کے بارے میں وہ کسی ادارے یا شخص یا اتھارٹی کو بتائے۔ اگر کوئی بھی شخص، ادارہ، اتھارٹی کسی وکیل صاحب کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے سائل کے ساتھ کی گئی گفتگو کو شیئر کرے یا اس کے بارے میں کوئی ڈاکومنٹ دے یا کوئی بھی چیز کرے تو فوراً یہ قانون حرکت میں آئے گا اور اس شخص، ادارے، اتھارٹی کو اس چیز سے روکا جائے گا کہ وہ کسی وکیل صاحب سے اس کے کلائنٹ سے کی گئی گفتگو کے بارے میں نہیں پوچھ سکتا۔ تو لہٰذا یہ تیسرا ایکٹ آف وائلنس ہے، جو کوئی بھی شخص، ادارہ، اتھارٹی کرے گی تو یہ قانون اس کے خلاف حرکت میں آ کے وکیل صاحب کو تحفظ مہیا کرے گا۔ جو چوتھا ایکٹ آف وائلنس ہے اس میں اگر کوئی بھی شخص، ادارہ، اتھارٹی کسی وکیل صاحب کے اوپر پریشر ڈالتا ہے کہ آپ نے فلاں کیس کے اندر اپنا وکالت نامہ نہیں جمع کروانا، یا آپ نے وکالت نامہ جمع کروایا ہے تو آپ وہ وکالت نامہ واپس لیں یا اس کیس کے اندر آپ پیش نہ ہوں، اگر کسی وکیل کے اوپر اس طرح کا پریشر ڈالا جائے گا تو یہ قانون حرکت میں آ کے وکیل صاحب کو پروٹیکشن دے گا۔
تو یہ چوتھا ایکٹ آف وائلنس ہے جو کوئی بھی شخص وکیل صاحب کے خلاف نہیں کر سکتا. اور جو پانچواں ایکٹ آف وائلنس ہے، اگر کوئی بھی شخص ایک وکیل صاحب کی پراپرٹی کو جو قانونی طور پر وہ رکھنے کے مجاز ہیں یا اس کے جو کاغذات ہیں ان کو نقصان پہنچاتا ہے تو یہ قانون اس شخص کے خلاف قانونی کارروائی کرے گا. چھٹا ایکٹ آف وائلنس، کورٹ پروسیڈنگ کے دوران اگر کوئی بھی شخص ایک وکیل صاحب کے خلاف ڈیروگیٹری لینگویج یوز کرتا ہے، اس کے خلاف تحقیر میز، گھٹیا یا توہین میز گفتگو ایک وکیل صاحب کے خلاف استعمال کرے گا تو یہ قانون فوراً اس شخص کے خلاف کارروائی کرے گا اور کارروائی کر کے وکیل صاحب کو قانونی تحفظ مہیا کرے گا. تو اس طرح ایکٹ آف وائلنس کو جس طرح آپ کو بتایا کہ 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ان 6 ایکٹ کے اندر سے کوئی ایک ایکٹ بھی اگر وکیل صاحب کے خلاف کیا جائے گا تو یہ قانون فوراً حرکت میں آئے گا، حرکت میں آ کے وکیل صاحب کو تحفظ مہیا کرے گا. ان 6 ایکٹس کے علاوہ کوئی 7ویں چیز یا 8ویں چیز اگر وکیل صاحب کے خلاف کی جائے گی تو وہ اس قانون کے اندر نہیں آتی. اب ہم آتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اتھارٹی ادارہ وکیل صاحب کے خلاف ان 6 ایکٹس کے اندر میں سے کوئی ایک ایکٹ کرتا ہے تو اس کو کس طرح ڈیل کیا جائے گا. اس شخص کے خلاف باقاعدہ جو ایک یعنی کہ قانونی کارروائی ہوگی اور اس ایک مقدمہ درج ہوگا. اس مقدمے کی جو تفتیش ہے وہ انسپیکٹر لیول کا جو پولیس سٹاف ہے وہ تفتیش کرے گا اور اس قانون کے تحت 14 دن کے اندر تفتیش مکمل کرنے کی اس کو یعنی کہ اس کے اوپر پابندی ہوگی. دوسرا، اس قانون کے تحت اور جو بھی شخص وکیل صاحب کے خلاف کوئی بھی ایکٹ آف وائلنس کرتا ہے اور اس کے خلاف جو کارروائی ہوگی اس کے لیے مخصوص عدالتیں بنیں گی اور وہ عدالتیں ایڈیشنل سیشن جج صاحبان کی ہوں گی. یعنی کہ اس قانون کے تحت جتنے بھی مقدمات چلیں گے وہ ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے پاس چلیں گے اور ایڈیشنل سیشن جج صاحب اس مقدمے کو 6 ماہ کے اندر مکمل کرنے کے پابند ہوں گے. اب اگر کسی شخص کے خلاف اس قانون کے تحت کوئی جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اس قانون کے مطابق اس شخص کو 3 سال کی قید دی جا سکتی ہے اور 1 لاکھ روپے اس کو جرمانہ ہوگا. اور اگر وہی شخص وکیل صاحب کے خلاف دوبارہ پھر اس جرم کو رپیٹ کرتا ہے تو جو اس کی جو سزا ہے وہ 1 سال سے 5 سال کے درمیان ہو جائے گی. یعنی کہ دوبارہ جرم کرنے کی صورت میں اس کو کم سے کم 1 سال کی سزا ہوگی اور زیادہ سے زیادہ اس کو 5 سال کی سزا ہو سکتی ہے اور اس میں 2 لاکھ روپے تک اس کو جرمانہ ہوگا اور یہ دونوں سزائیں جو ہے وہ کٹھی ہو سکتی ہیں. اس میں ایک چیز آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ جو 6 ایکٹ آف وائلنس ہے اس میں جو دوسرا ایکٹ آف وائلنس ہے کہ اگر کوئی بھی شخص کسی وکیل صاحب کو کوئی نقصان، زخم، چوٹ چاہے وہ تھوڑی ہو چاہے وہ تفتیشناک ہو وہ پہنچاتا ہے تو اس شخص کے خلاف قانونی کارروائی تو اسی قانون کے تحت ہوگی لیکن جو اس کو سزا ہوگی وہ پاکستان پینل کوڈ کے مطابق ہوگی. یعنی جس طرح کا اس نے وکیل صاحب کو زخم یا چوٹ پہنچائی ہوگی اسی حساب سے اس کی سزا ہوگی. اور جو ایکٹ آف وائلنس 2 نمبر پہ ہے، اس کے علاوہ جو 5 ایکٹ آف وائلنس ہے اگر ان میں سے کوئی بھی شخص ایکٹ آف وائلنس کرتا ہے تو اس کو 2 سال کی سزا ہوگی اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. اگر وہ دوبارہ جرم کرے گا تو اس کو کم سے کم 1 سال کی سزا ہوگی، زیادہ سے زیادہ 5 سال کی سزا ہوگی اور 2 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا. یہ دونوں چیزیں اس کو اکٹھی ہو سکتی ہیں. اور یہ جو جرم ہے اس میں وکیل صاحب کی مجرم کے ساتھ عدالت کی اجازت کے تحت رضامندگی ہو سکتی ہے اور یہ نان بیلیبل جرم ہوگا اور اس کے اندر جو مجرم ہے اس کی جو ہے وہ ضمانت نہیں ہو سکے گی. اس قانون کے تحت جو سب سے اچھی چیز ہے وہ پریویلیج کمیونیکیشن کو تحفظ دینا ہے. ایک جو سائل ہوتا ہے وہ اپنے وکیل صاحب کے ساتھ جو بھی اس نے کوئی جرم یا جو بھی اس نے کارروائی کی ہوتی ہے اس کے بارے میں وہ ہر چیز اپنے وکیل صاحب سے شیئر کرتا ہے اور وکیل صاحب وہ واحد شخص ہوتے ہیں جس کو جو جرم ہے اس کے بارے میں تمام چیزیں پتہ ہوتی ہیں
اور قانون کے تحت وکیل اور سائل کے درمیان جو کمیونیکیشن ہوتی ہے اس کو تحفظ ہوتا ہے اور اس کو پریولیج کمیونیکیشن کہا جاتا ہے. اور اس قانون کے تحت پریولیج کمیونیکیشن کو خاص طور پہ پروٹیکشن دی گئی ہے. کوئی بھی ادارہ، اتھارٹی، کوئی بھی شخص کسی وکیل صاحب کو کسی بھی طریقے سے مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ جو یہ کمیونیکیشن ہے اس کو وہ لیک کرے یا اس کے جو ڈاکومنٹ ہیں یا اس کی وہ چیز ہے وہ کسی کے ساتھ شیئر کرے. اور لہٰذا میرے خیال سے یہ ایک بہت اچھی چیز ہے جو پریولیج کمیونیکیشن کو پروٹیکشن دی گئی ہے، کیونکہ اکثر یہاں پہ کچھ ادارے، کچھ اتھارٹیز ہیں وہ وکیل صاحبان کو بلا کے بلیک میل تھریٹ کرتے ہیں کہ وہ پریولیج کمیونیکیشن کو لیک کریں اور ان کے ساتھ شیئر کریں. اور اب اس قانون کے تحت وکلاء کو مزید پروٹیکشن ہوگی. اور جو پہلے قانون شہادت ہے اس میں بھی پروٹیکشن ہے، لیکن اب یہ مزید کام جو ہے وہ پکا ہو گیا ہے. اب ہم اس قانون کے دوسرے سیکشن کی طرف آتے ہیں جو وکلاء کی فلاح و بہبود ویلفیئر کو ڈیل کرتا ہے. بیسیکلی میرے خیال سے یہ جو قانون ہے یہ وکلاء کی پروٹیکشن کو زیادہ ڈیل کرتا ہے، جبکہ اس میں جو فلاح و بہبود کی کچھ زیادہ چیزیں نہیں دی گئی اور صرف وکلاء صاحبان کو ایک طرح کا لولی پاپ دیا گیا ہے. کیونکہ پچھلے چند ماہ میں اگر آپ ایک چیز نوٹ کریں تو جو وکلاء صاحبان ہیں ان کا پی ٹی آئی کی طرف جھکاؤ زیادہ ہے، اور جو زمان پار کی طرف سے وکلاء کی ایک بہت بڑی تعداد نے مارچ کیا تھا، اور وہ ایک یعنی کہ بہت اس قانون کو لانے میں وہ چیز بہت کار فرما ہے. تو گورنمنٹ ہے اس نے وکلاء کا جو پی ٹی آئی کی طرف رجحان ہے میرے خیال میں اس کو کم کرنے کے لیے یہ قانون پاس کیا ہے، لیکن پھر بھی میرے خیال میں یہ ایک اچھی چیز ہے، چاہے جیسے مرضی آئے، اور وکلاء کے لیے یہ ایک اچھی چیز ہے. قانون کے تحت وکلاء کی فلاح و بہبود ویلفیئر کے لیے مین 4 چیزیں کی گئی ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی کمپنی، ادارہ، نیم سرکاری ادارہ، اتھارٹی، کارپوریشن وغیرہ جو ہے وہ ایک لیگل ایڈوائزر رکھنے کی پابند ہوگی. دوسرا، جو پرائیویٹ کمپنی جس کا جو پیڈ اپ کیپٹل وہ 20 ملین سے زیادہ ہوگا وہ بھی ایک وکیل صاحب کو بطور لیگل ایڈوائزر رکھنے کی پابند ہوگی. تو جو دوسری ویلفیئر یا فلاح و بہبود کی چیز وکلاء صاحبان کے لیے کی گئی ہے وہ سرکاری اور نیم سرکاری ہاسپٹلز کے اندر وکلاء صاحبان اور جو ان کی فیملیز ہیں ان کے لیے جو صحت کی سہولیات ہیں ان کو پروٹوکول کے ساتھ ملیں گی. آپ کے علم میں ہوگا کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے اندر وکلاء صاحبان اور ڈاکٹر صاحبان کا کافی زیادہ یعنی کہ مسئلہ بنا تھا، اور وہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ نمایاں ہوا تھا. اور اس مسئلے کا جو مین جڑ تھی وہ یہی تھی کہ وہاں پہ جو وکیل صاحبان علاج معالجے کے لیے گئے تھے اور ان کو اچھے طریقے کے ساتھ ٹریٹ نہیں کیا گیا تھا. اب اس قانون کے تحت جس طرح ایک سرکاری گزٹڈ آفیسر کو پروٹوکول کے ساتھ صحت کی سہولیات مہیا کی جاتی ہیں، اسی طرح جو وکیل صاحبان ہیں ان کو اور ان کی فیملی ممبران کو ایک سرکاری آفیسر کی طرح سرکاری ہاسپٹل اور نیم سرکاری ہاسپٹل کے اندر صحت کی سہولیات مہیا کی جائیں گی. اور میرے خیال میں یہ ایک بہت اچھی چیز ہے، اور جو وکلاء صاحبان ہیں وہ سرکاری ہاسپٹلز میں ایک عزت کے ساتھ اور ایک اچھے طریقے کے ساتھ اپنے فیملی ممبران کو وہاں سے چیک کروا سکیں گے. جو تیسری فلاح و بہبود کے حوالے سے اس قانون کے اندر چیز کی گئی ہے وہ فائنینشیل فیسلٹیز ہیں، اور جو سب سے بہترین میرے نزدیک بینگ اے ینگ لائر جو سب سے اچھی چیز فائنینشیل فیسلٹیز جو وکلاء کے لیے دی گئی ہیں وہ سب سے اچھی ہیں. اگر کوئی بھی وکیل صاحب کسی بینک کے اندر بطور لائر اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کروانے چلے جائیں تو بینک والے اس وکیل صاحب کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے. وہ فیسیلیٹیٹ اس لیے نہیں کرتے کہ ابھی جو FAFT قانون کے تحت پاکستان جو گرے لسٹ میں رہا ہے اس کے تحت جو وکلاء صاحبان ہیں اور ان کا جو بینک اکاؤنٹ اوپن کرنے سے پہلے کافی زیادہ ریسٹرکشن ہے، وہ ان کو ایک سکروٹنی کے اندر سے گزرنا پڑتا ہے، پھر جا کے وہ اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے. اور اکثر جو بینک والے ہیں وہ وکلاء صاحبان کو کہتے ہیں کہ آپ بطور وکیل اکاؤنٹ اوپن نہ کوائیں، اپنا سورس آف انکم کوئی اور شو کروا کے آپ اکاؤنٹ اوپن کر لیں، ہم آپ کا فوراً اکاؤنٹ اوپن کر دیں گے. لیکن اب اس قانون کے تحت جو بینک ہیں، جو فائنینشیل انسٹیٹیوٹ ہیں، ان کو اس چیز کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ جو وکلاء صاحبان ہیں ان کو اس حوالے سے ڈیل کریں. اگر وہ ڈیل نہیں کرتے
تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی، ان بینکوں کے خلاف، ان فائنینشیل انسٹیٹیوٹ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ دوسرا، جو وکیل صاحبان ہیں ان کو کریڈٹ کارڈ بینک جلدی ایشو نہیں کرتے، اور نہ ہی ان کو کسی قسم کا قرضہ جلدی ملتا ہے، نہ وہ گاڑی کار لون لے سکتے ہیں، نہ وہ ہاؤس لون لے سکتے ہیں۔ اور اب اس قانون کے تحت وکلاء صاحبان کو فائنینشیل فیسلٹی مہیا کی گئی ہے۔ جو ایک بینک ہے، جو فائنینشیل انسٹیٹیوٹ ہے، وہ وکیل صاحب کا بینک اکاؤنٹ اوپن کرنے کا بھی پابند ہے، اس کو کریڈٹ کارڈ، اس کو جو بینک لون ہے وہ دوسرے دیگر جو لوگ ہیں ان کی طرح دینے کا پابند ہے، اور یہ ایک اچھی چیز ہے، اور اس پر جو حکومت کا شکریہ بنتا ہے۔ جو چوتھی چیز اس قانون کے اندر وکلاء صاحبان کی فلاح و بہبود کے لیے رکھی گئی ہے، وہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن اس کا جو تعلق ہے وہ جب وکیل صاحب فوت ہوں گے یا ان کو کوئی کسی طرح کا مسئلہ درپیش آئے گا دہشت گردی کا، پھر ہوگا۔ اگر کوئی وکیل صاحب ہے اور وہ کسی دہشت گرد حملے کی زد میں آ جاتے ہیں، یا ان کے اوپر کوئی شخص حملہ کرتا ہے اور وہ شخص جو وہ نامعلوم شخص حملہ کرتا ہے، تو اس صورت میں جو وکیل صاحب ہے اس کو شہداء پیکج دیا جائے گا۔ 18ویں اسکیل کے جو آفیسر ہے اس کو شہداء پیکج کے اندر 18 ملین روپیز دیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ 30 ملین روپیز اس کو گھر کی تعمیر کے لیے دیے جاتے ہیں۔ 1300 سی سی گاڑی اس کی فیملی کو دی جاتی ہے، اور اس کی گاڑی کی مینٹیننس کے لیے بھی گورنمنٹ کی طرف سے پیسے ملتے ہیں۔ اس کے جو بچے ہیں ان کی پوسٹ گریجویشن تک جو تعلیم ہے وہ فری ہوگی، صحت کی سہولیات بچوں اور فیملی کے لیے بالکل فری ہوں گی۔ اگر اس کی فیملی میں وہ اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے تو اس کے لیے 7 لاکھ روپے تک اس کو پیسے ملیں گے شادی کے لیے، اور یہ ایک اچھی چیز ہے، کیونکہ اکثر دیکھنے میں آیا کہ اکثر جو وکلاء صاحبان ہیں ان کے اوپر نامعلوم لوگ حملہ کرتے ہیں اور ان کو شہید کر دیتے ہیں، یا اکثر وکلاء صاحبان جو ہیں وہ جو دہشت گرد کے حملوں کی زد میں آ جاتے ہیں۔ تو اب ان کے لیے ایک یہ اچھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ تمام جو وکلاء صاحبان ہیں ان کو اپنی حفاظت میں رکھے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ان کو 18ویں اسکیل کے آفیسر کے برابر جو ہے وہ شہداء پیکج دیا جائے گا۔ تو یہ جو قانون ہے اس کے اندر وکلاء صاحبان جو ہیں ان کو جو آپ کو پروٹیکشن کے حوالے سے بھی بتا دیا گیا ہے، اور جو ان کو سہولیات ملیں گی وہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ اس قانون کے اندر یہ جو قانون ہے اس کو انڈیا کے جو لائر ویلفیئر یا پروٹیکشن ایکٹ ہے وہاں سے کاپی کیا گیا ہے، اس کا کافی جو حصہ وہاں سے کاپی کیا گیا ہے، اور اس قانون کے اندر جو ینگ لائرز ہیں اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی خاص چیز نہیں رکھی گئی، ان کے لیے کوئی اسٹائپنڈ، کوئی ٹریننگ ان کے لیے، اور اکثر شروع کے اندر جو لا کی جو بکس ہوتی ہیں اور جو ویب سائٹس ہیں لا کی وہ کافی زیادہ مہنگی ہوتی ہیں، تو اس کے اندر جو ینگ وکلاء حضرات ہیں ان کو بالکل اگنور کیا گیا ہے۔ تو میرے خیال میں گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ وہ خاص طور پہ جو ینگ وکلاء حضرات ہیں ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ وہ کرتی، کیونکہ جو سب سے زیادہ وکالت کے شعبے کے اندر مشکلات پیش ہوتی ہیں وہ ینگ وکلاء حضرات کو ہوتی ہیں، اور ینگ وکلاء حضرات کے لیے اس قانون کے اندر کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے، اور یہ گورنمنٹ کی طرف سے کوتاہی ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے یہ جو قانون ہے صرف وکلاء حضرات کو رام کرنے کے لیے بنایا ہے، تاکہ وہ ان کا جو وکلاء حضرات کا جھکاؤ ہے وہ نون لیگ کی طرف ہو، لیکن پھر بھی یہ ایک اچھی کاوش ہے، کچھ نہ کچھ تو وکلاء کمیونٹی کے لیے آیا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اس کو آپ شیئر کیجیے گا، اور جو چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔